صرف اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیر کا ذکر کیا ہے، عروج کی بات کی ہے، یا یوں سمجھ لے کہ اس میں صرف حضور کی عظمت کی بات کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنا یہ اللہ پاک کی اپنی سنت۔ اگر حضور کے ذکر سے فائدہ نہیں ہوتا اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے سے ثواب نہیں ملتا یا اللہ خوش نہیں ہوتا تو اس نے خود محبوب کا ذکر کیوں کیا، محبوب کی عظمت کی بات کیوں کی، محبوب کے واقعہ معراج کو بیان کیوں کیا۔ اس طرح کی جو آیتیں ہیں کہ جن میں براہ راست حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی عظمتیں بیان کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے اور اسے پسند بھی ہے کہ اس کے محبوب کی عظمتیں بیان کی جائے۔ خود اس ذات نے اپنے محبوب کے اس واقعہ معراج کو بیان کیا، اور بیان بھی اس انداز کے ساتھ کیا کہ ہم نے محبوب کو سیر کرائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب نے سیر کی، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ تو حضور کے جانے کی بات نہیں کی، اپنے لے جانے کی بات کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب نے سیر کی، بلکہ فرمایا ہم نے محبوب کو سیر کرائی، اور جس ذات نے کرائی وہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج یہ اتنا بڑا معجزہ ہے حضور کی ذات پاک کا، اس کے ہر قدم پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اہل سنت کے عقائد ہیں وہ 100% درست۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی سبب ہے کہ بد مذہب لوگ واقعہ معراج کو بیان نہیں کرتے، نہ رافضی کرتے ہیں، نہ خارجی کرتے ہیں، نہ صحابہ کے گستاخ معراج النبی کانفرنسز کرتے ہیں، اور نہ حضور کے گستاخ معراج النبی کانفرنس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ معراج کو بیان کریں تو قدم قدم پہ اہل سنت کے عقیدے کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے، پھر ان کے اپنے عقیدے کو موت آ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس لیے یہ واقعہ معراج کو بیان نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کرایا گیا، یہ معراج کیوں کرائی گئی، اس کی بے شمار حکمتیں محدثین نے، مفسرین اور علماء اور ائمہ نے بیان کی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لا مقام میں کیوں بلایا؟ اب توجہ طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ موجود، وہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ موجود نہ ہو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 34 بار یا 36 بار خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔
یعنی حضور کو خواب میں 34 بار یا 36 بار معراج ہوئی، اور ایک بار سر کی آنکھوں کے ساتھ، جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار محبوب کو عطا کیا۔ اب یہ جو جاگتے ہوئے حضور نے اللہ کا دیدار کیا، اس پر بھی بہت سے لوگ منکر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی خواب میں حضور نے اللہ کا دیدار کیا، جاگتے ہوئے نہیں کیا۔ بہت سے دیوبندی علماء، نیچری علماء، سر سید احمد خان وغیرہ اور اس کے ماننے والے، انہوں نے کہا کہ حضور کو معراج منامی ہوئی ہے، خواب میں حضور نے اللہ کا دیدار کیا، جاگتے نہیں گئے۔ انہوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے آئے اور آپ نے بیان کیا کہ میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، وہاں سے سدرہ سے بھی بلند ہوا، لامقام میں پہنچا اور اللہ کا دیدار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے کافروں نے شور مچانا شروع کر دیا، اور ابو جہل صبح سویرے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ آیا، کیونکہ بچپن کا ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ محمد عربی نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ یہ عقل محض میں نہیں آتا، اب اس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو بھٹکا لیں گے، حضور کے گروپ سے الگ کر دیں گے، کیونکہ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ 1 مہینہ لگ جاتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اگر کوئی بندہ سواری پہ جائے اور رات کے مختصر وقت میں وہاں جانا اور پھر وہاں سے آگے جانا، آسمانوں کی سیر کرنا، لامقام میں جانا، جنت دوزخ دیکھنا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ عقل میں نہیں آتی، تو بہت سے مسلمانوں کو ہم بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، حضور کے بارے میں ان کے ذہن میں شک پیدا کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے صدیق اکبر کے پاس جاتا ہوں، حضرت ابو بکر کے پاس، اگر وہ بھٹک گئے نا پھر اگلا کام وہ ہی آسان کر دیں گے، کیونکہ انہی کی تبلیغ سے بہت سے لوگ اسلام میں آئے۔ تو صدیق اکبر کے دروازے پہ گیا، دستک دیا، باہر نکلے، کیوں آئے ہو؟ ابو جہل کہنے لگا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ راتوں رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا، مسجد حرام سے اقصیٰ میں گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، تو کیا تم مان لو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں مانوں گا، کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اب اس نے وار کیا، کہنے لگا تو عقل میں نہیں آتی یہ بات، یہ تم مان رہے ہو، تو پھر جو بچپن کا دوست ہے نا تمہارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اپنا رسول مان چکے ہو، جس کو نبی مان چکے ہو، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا ان قال لصدق، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ توجہ طلب بات۔ ایک لمحے کیا کہہ رہے تھے پہلے؟ عقل میں نہیں آتی۔ اس نے کہا نہ کوئی کہے، فرمایا نہیں مانوں گا۔ یا اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جو تیرے رسول ہیں، تو فوراً پکار اٹھے ان قال لصدق، اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ کہنے لگا ابو بکر اب عقل کہاں گئی تیری؟ اب کہہ رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں؟ فرمایا نادان، تو نے کہا تھا اگر کوئی کہے، وہ کوئی تو نہیں ہے نا، وہ تو میری جان ہے، وہ تو میرا ایمان ہے، میرا رسول ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ اور یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گئے، میں اس کو بھی مانتا ہوں، یہ ہوتا ہے رسول کو ماننا۔ اب بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں صدیق اکبر؟ فرمانے لگے ابو جہل اگر اس سے اگلی بات بھی کرتے میں وہ بھی مان لیتا،
یہ توجہ طلب بات. اب اس سے اگلی بات کیا ہو سکتی تھی؟ ایک بندہ رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، آسمانوں کی سیر کرے، پھر لا مقام میں پہنچے اور اللہ کا دیدار کرے. اس سے اگلی بات کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے بڑھ کے بات کیا ہو سکتی تھی؟ تو مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابو بکر کے اس قول پر کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ ابھی تو یہ بتایا نا کہ وہاں جا کے دیکھا ہے، میں اسے بھی مانتا ہوں، اور اگر یہ کہہ دیتے کہ یہاں رہ کے دیکھا ہے میں یہ بھی مان لوں گا. ابھی تو یہ ہے نا کہ وہاں گئے ہیں، اگر یہ کہہ دے کہ وہ یہاں آیا ہے. ابھی تو یہ ہے نا کہ رسول گئے لا مقام میں، اگر کہہ دے رب یہاں آیا ہے اور مجھے اپنا دیدار کرایا تو میں یہ بھی مان لوں. وہ یہاں جلوہ گر ہوا ہے اور اپنا دیدار کرایا میں یہ بھی مان لوں. یہ ہوتا ہے رسول کو ماننا. اس نے جو بات کی نا آپ نے اس سے بھی اگلی بات رسول کی عظمت کی. اور ہمارے ہاں کس طرح عظمت بیان ہوتی ہے کہ جو ہے اسے بھی مختصر کر کے چھپا کے بیان کرو تاکہ دنیا کو پتہ نہ چل سکے رسول کی شانیں کیا ہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو اس انداز سے بیان کیا. یہ نہیں فرمایا کہ محبوب گئے، فرمایا میں لے کے گیا. کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ لوگ اسے عقل کی تکڑی پہ تولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ ہم بنے نا 4 چیزوں سے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، 4 عناصر سے. تو جس چیز سے انسان بنا ہے اس چیز سے جدا ہو کے زندہ نہیں رہ سکتا. انسان میں مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، اور ہوا بھی ہے اور پانی بھی ہے. انسانی جسم سے اگر پانی نکال لیا جائے بندہ مر جائے گا. یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، پھر فوراً ڈرپیں لگاتے ہیں، پانی کی کمی پوری کرتے ہیں، کیونکہ پانی سے بھی بنا ہے نا. تو جسم سے پانی الگ کر دو مر جائے گا. اسی طرح یہ آگ سے بھی بنا ہے. تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا ٹیمپریچر چیک کرتا ہے، تھرمامیٹر منہ میں ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے بھئی جسم کتنا گرم ہے. نارمل حالت میں جسم گرم رہتا ہے، ہر وقت گرم. کیوں؟ کہ آگ سے بنا ہے نا، تو وہ حرارت رہتی ہے جسم میں. اگر حرارت ختم کر دی جائے اور جسم ٹھنڈا کر دیا جائے تو پھر بالکل ٹھنڈے ہو جائیں، یعنی بندہ مر جائے. پانی نکال لو بندہ مر جائے، آگ سے جدا کر دو بندہ مر جائے. انسان ہوا سے بھی بنا ہے نا، اسے ہوا سے الگ کر دو بندہ مر جائے. اسے مٹی کے اس جسم سے الگ کر دو بندہ مر جائے. جسم کی مٹی نکال لو بندہ مر جائے. تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ امام الانبیاء معراج کی رات وہاں پہنچے جہاں نہ ہوا تھی، نہ حرارت تھی، نہ مٹی کا جہان، اور نہ وہاں آگ، کچھ بھی نہ تھا. وہاں پہنچے ہیں تو پھر زندہ کیسے رہے؟ دنیا کا ہر بشر زندہ رہنے کے لیے ہوا کا محتاج ہے، اور ہوا ایک خاص لمٹ تک اوپر رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. جہازوں میں سفر کرتے ہیں تو جہازوں میں پہلے اعلان ہوتا ہے، جو فلائٹیں باہر ملکوں میں جاتی ہیں چونکہ 40,000 فٹ کی بلندی پہ، 45,000 فٹ کی بلندی پہ جاتی ہیں، اندر اعلان ہوتا ہے کہ ایک تو جہاز کے اندر ہی آکسیجن ہوتی ہے، ہوا، آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا. اور پھر اعلان بھی کر دیتی ہے احتیاطاً کہ اگر کسی مقام پہ آکسیجن نہ پہنچ سکے آپ تک، پرابلم ہو جائے، تو پھر آپ کے سر پر ایک ماسک گرے گا. ہر بندے کے سر پہ وہ لگایا ہوا انہوں نے، وہ ڈبہ کھلے گا، وہ ماسک گر جائے گا، آپ نے چہرے پہ چڑھا لینا، لمبے سانس لینے، آپ کو آکسیجن فراہم کی جائے گی، ایسا نہ ہو کہ کوئی مر جائے. تو ایک خاص مقام تک آکسیجن ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے، یہ سائنس کا قانون بتا رہا ہوں، کہ آپ جتنی بلندی پہ جائیں گے نا آپ کو سانس لینے میں اتنی مشقت ہو جائے گی. پہاڑ کی چوٹی پہ بلندی پہ چڑھتے جائیں گے، سانس اتنے چھوٹے ہوتے جائیں گے، بھاری ہوتا جائے گا، سانس لینے میں مشقت اور مشکل پہ جائے گی، کیونکہ جتنا بلندی پہ جائیں آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے. دنیا کا کوئی بشر
آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہتا. تو پھر بتائیے امام الانبیاء کے غلاموں، یہاں 40 یا 50 ہزار فٹ کی بلندی پہ آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، تو جو وہاں پہنچا ہے جہاں بلندیاں بھی ختم ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بلندیاں ختم ہو گئی تھیں، وہ وہاں سے بھی آگے نکل گئے. کیونکہ آپ جب کہتے ہیں نا فلاں چیز بلند ہے، تو کیا دیکھ کے بلند کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فلاں چیز بلند ہے، تو کیا پیمانہ ہے کہ وہ بلند ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ بلند ہے؟ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ بھئی زمین سے بلند نظر آ رہی ہے، یا مکانوں سے بلند نظر آ رہی ہے، یا درختوں سے بلند نظر آ رہی ہے. پہاڑ درختوں سے بھی بلند ہیں، انہیں کہتے ہیں بلند. چاند پہاڑوں سے بھی بلند کہتے ہیں بلند. سورج چاند سے بھی بلند کہتے ہیں بلند. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بلندی آپ کسی پیمانے سے دیکھتے ہیں نا. تو جہاں کچھ بھی نہ تھا حضور وہاں تھے. تو کیا مثال دیں گے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ حضور بلندیوں پہ کھڑے ہیں. بہت باریک نقطہ بیان کیا. فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ حضور بلندیوں پہ کھڑے ہیں. یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہا نا بلندیوں پہ کھڑے ہیں حضور، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس لیے بلند ہیں کہ بلندی پہ کھڑے ہیں. اگر آپ چھت پہ ہیں، آپ کہیں میں بلند ہوں، تو آپ چھت کی وجہ سے بلند ہوئے نا. آپ پہاڑ پہ ہیں تو آپ پہاڑ کی وجہ سے بلند ہوئے. کوئی کہے وہ بڑا بلندی پہ ہے تو اس شے کی وجہ سے بلند ہوئے نا. فلاں بندہ علم کی بلندی پہ ہے تو علم کی وجہ سے بلند ہوا. پہاڑ کی بلندی پہ تو پہاڑ کی وجہ سے بلند ہوا. تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ مت کہو حضور بلندیوں پہ ہیں. کیوں؟ اسے پتا چلے گا کہ اس لیے بلند ہیں کہ بلندی پہ کھڑے ہیں. کہا نہیں، اس لیے آقا کو یہ نہ کہو کہ بلند ہیں، بلکہ کہو بلندیاں اس لیے بنی ہیں کہ ان پہ حضور کھڑے ہیں. سمجھ آئیے آپ؟ بالکل پہلو بدل دیا. کہا بلندیاں بنی اس لیے ہیں، ان کو بلندی کہتے اس لیے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آ گئی ہے. یہ توجہ طلب بات. وہ مٹی آئی تھی نا پاؤں کے نیچے، یار تو پاؤں دھر کے گزر گیا. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس مٹی کی قسم جس پہ پاؤں دھر کے تو گزر جاتا ہے. بلند ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ مت کہو کہ حضور بلندیوں میں ہیں. کہا نہیں، بلندیاں اس لیے بلندیاں بنی ہیں کہ ان پہ حضور کھڑے ہیں. اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ امام الانبیاء کا راتوں رات مسجد حرام میں جانا، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جانا، یہ حضور کی معراج نہیں ہے. اپنی اپنی سوچ کے زاویے ہوتے ہیں نا، کس اینگل سے بات کی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ حضور کا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا یہ حضور کی معراج نہیں ہے. امام الانبیاء کا راتوں رات زمین سے سدرہ تک چلے جانا یہ حضور کی معراج نہیں ہے. امام الانبیاء کا عرش اور کرسی تک بلند ہو جانا یہ حضور کی معراج نہیں ہے. بڑی عجیب بات. ساری دنیا یہی کہتی ہے نا کہ یہ حضور کی معراج، وہ کہتے ہیں یہ حضور کی معراج نہیں ہے. کیوں؟ اگر کہو کہ یہ حضور کی معراج ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، تو پھر یہ معراج تو براق کی بھی ہے، وہ بھی تو گیا بلکہ لے کے گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کہو کہ سدرہ تک پہنچے حضور یہ حضور کی معراج ہے،
تو یہ حضور کی نہیں، یہ معراج تو جبریل کی بھی ہے کہ سدرہ تک تو وہ بھی گیا۔ اگر کہو کہ عرش جتنے بلند ہو گئے عرش پہ گئے حضور اور حضور کی معراج ہے، تو یہ معراج حضور کی نہیں ہے، یہ تو پھر عرش کی بھی معراج ہے، یہ تو عرش کی بھی معراج ہو گئی نا۔ اتنا بلند ہے عرش، اتنی بلند ہے کرسی، تو کہا ان مرحلوں میں سے کسی مقام پہ پہنچنا حضور کی معراج نہیں ہے۔ امام الانبیاء مسجد اقصی پہنچے، یہ مسجد اقصی کی معراج تھی کہ اس میں یار کے قدم لگ گئے۔ سمجھ آگئی بات آپ؟ امام الانبیاء کے غلاموں 1,24,000 نبیوں نے استقبال کیا، تو نبیوں کا استقبال کرنا یہ حضور کی معراج نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کا دیدار نبیوں کو نصیب ہوا، یہ نبیوں کی معراج تھی۔ براق کی پشت پہ مصطفیٰ بیٹھ گئے، یہ براق کی معراج تھی۔ اپنے نالین لے کر عرش پہ قدم رکھ دیے، یہ عرش کی معراج تھی کہ اسے مصطفیٰ کے قدم نصیب ہوئے۔ تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی معراج ہی لامکان سے شروع ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ یار کی معراج وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں لامکان تھا، جہاں صرف یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، وہ مقام ہے حضور کی معراج کا۔ یہ باقی عرش کو جوڑے لگ گئے حضور کے، یہ تو عرش کی معراج ہو گئی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین اور آسمان اس کے درمیان مناظرہ ہوا، زمین کہنے لگی میں افضل ہوں، آسمان کہنے لگے ہم افضل۔ زمین کہنے لگی میں افضل ہوں، کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ نے اشرف المخلوقات انسان مجھ پہ پیدا کیا۔ زمین کہنے لگی، آسمان کہنے لگے ہم افضل ہیں کہ معصوم فرشتے جو ہیں وہ ہم میں رہتے ہیں۔ یہ مناظرہ ہوتا رہا، لمبی چوڑی بات۔ آسمان کہنے لگے ہم پہ عرش ہے، کرسی ہے، زمین کہنے لگی مجھ پہ مصطفیٰ ہے۔ آسمانوں کو چپ لگ گئی، لمبا چوڑا مناظرہ۔ زمین دلیل دے رہی تھی، آسمان اس سے بڑی دلیل دے کر توڑ رہا ہے۔ یہ میں کبھی سناؤں گا آپ کو، آج چونکہ ٹاپک نہیں ہے نا۔ زمین اور آسمان کا جب مناظرہ ہوا تو کیا کہنے لگے؟ آسمان دلیل دے رہا تھا میں افضل ہوں، زمین اس کی دلیل توڑ رہی تھی۔ آسمان زمین کی دلیلیں توڑ رہا تھا، تو جب آسمان نے کہا نا مجھ پہ عرش و کرسی لوح و قلم ہے، میں اس لیے افضل ہوں، زمین کہنے لگی مجھ پہ مصطفیٰ ہے۔ اس کے بعد آسمان کے پاس دلیل کوئی نہ تھی، دلیل کوئی نہ تھی، چپ لگ گئی آسمانوں کو۔ اللہ نے فرمایا آسمان جواب کیوں نہیں دیتے زمین کو؟ مولا اس سے بڑھ کے کیا جواب دے؟ جب یار سے پیدا تو نے افضل کوئی نہیں کیا اور وہ زمین پہ ہے، تو زمین تو جیت گئی۔ آسمان عرض کرنے لگے مولا بس ہماری ایک گزارش کہ جس کے سبب سے زمین کو افضلیت ملی اسے ایک بار ہم پہ بھی بلا، کہ اس کے قدم ہماری چھاتی پہ بھی لگے تاکہ ہمیں بھی کوئی فضیلت نصیب ہو جائے۔ تو معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آسمان نے، عرش نے اور کرسی نے عرض کی تھی مولا ایک بار یار کو ہمیں بھی دکھا، اور یار کو ہمارے سینے پہ بھی قدم دھرنے کا حکم دے تاکہ ہم بھی افضل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو جس کو فضیلت ملتی ہے نا وہ حضور کے توسل سے ملتی ہے۔ اسے یہ پتا چلا کہ حضور اس لیے بلند نہیں ہے کہ بلندی پہ کھڑے ہیں، بلکہ بلندی بنی اس لیے بلندی ہے کہ وہ حضور کے نیچے آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے اس واقعہ معراج میں ایک تو یہ بتایا کہ حضور ہمارے جیسے نہیں ہیں، کوئی دنیا کا بشر انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ یہ جو 3 سائنسدان گئے تھے نا چاند پہ، لندن میوزیم میں ان کا لباس پڑا ہے، وہ پورا ڈریس جو پہن کے گئے تھے، اور وہ ماسک بھی پڑے ہیں،
کہ جس کے ذریعے آکسیجن ملتی رہی انہیں وہاں. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن امام الانبیاء کیونکہ ہوا کے محتاج ہی نہیں تھے، زندہ رہنے کے لیے حضور ہوا کے محتاج نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. امام الانبیاء کا تو مقام ہی بہت بلند ہے. یہ جو انڈا ہوتا ہے، انڈا اس سے چوزا نکلتا ہے نا، تو چوزا انڈا بالکل بند ہے، کہیں سے اندر ہوا نہیں جا رہی. وہ اندر زندہ ہوتا ہے نا، جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور تیار ہو جاتا ہے تو چوزا اپنی اندر سے چونچ مار کے انڈے کو توڑ کے باہر نکلتا ہے. اب پوچھو ڈاکٹروں سے کہ اگر زندہ چیز آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہتی تو انڈے میں کون سی آکسیجن پہنچائی گئی؟ راستہ کون سا ہے جہاں سے اندر گئی تھی؟ بعض روایتوں میں ایک بات آ گئی، عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت امام حسین 6 مہینے بعد پیدا ہوئے تھے. امام حسین والدہ کے بطن میں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بطن میں 6 مہینے رہے ہیں. بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے. امام حسین 6 مہینے بعد پیدا ہو گئے تھے. دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہتا. امام نے فرمایا تمہارا علم تمہارے پاس، سنو میں 6 مہینے بعد پیدا ہو رہا ہوں، تم کہتے ہو زندہ نہیں رہتا، میں نے ٹکڑے ہو کے بھی زندہ رہنا ہے. اللہ کی قدرتوں کو کون چھیڑ سکتا ہے؟ اب انڈے میں کون سی آکسیجن ہے؟ اندر سے وہ خود چونچ مارتا ہے اور انڈے کو توڑ دیتا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت. نہیں، تم نہیں سمجھتے کہ حیات کیا ہے. حیات کیا ہے تمہیں نہیں معلوم. حیات کچھ اور ہے. امام الانبیاء کے غلام ہو. میں ایک بڑی باریک بات عرض کرنے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی مردے نہیں سنتے. یہ دلیل یاد رکھنا، دنیا کا کوئی انسان اس کو توڑ نہیں سکے گا. یہ دلیل یاد رکھ. کہتے ہیں مردے نہیں سنتے. قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے نا. آپ خود فرما رہے ہیں قرآن میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر دیتا ہوں. اب مردے زندہ کرنے سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ چاہیے یہ تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ یہ کام تو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا نا. اگر ان سے مشورہ لیتا نا دیوبندیوں سے تو یہ کہتے مولا ایک مردے زندہ کرنے والا کام ہے، یہ تو کم از کم اپنے ہاتھ میں رکھ. یہ بھی نبی کو دے رہا، یہ تو شرک ہو جائے گا، قوم مشرک ہو جائے گی. مردے زندہ کرنا کتنا بڑا عمل ہے. باقی کام سارے اس سے چھوٹے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے یہ اختیار بھی اپنے نبی کو عطا کر دیا. اگر نبی کے پاس مردے زندہ کرنے کا اختیار ہونا شرک ہے. توجہ طلبات، آپ فرماتے اوحی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں. تو اگر مردے زندہ کرنا نبی کے لیے شرک تھا تو اللہ نے اذن کیوں دیا؟ مردے زندہ کرنے کی رب نے اجازت کیوں دی نبی کو؟ اگر شرک تھا نبی کے پاس یہ اختیار. اچھا کسی عالم سے پوچھ لینا، اب یہ تو عقیدہ اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ نہیں کرتے تھے، یہ قرآن سے ثابت. اب پوچھو علماء سے کہ جب مردے پہ جاتے تھے آپ اس کو زندہ کیسے کرتے تھے؟ صرف مردے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے تھے تو زندہ ہو جاتا تھا؟ کیسے زندہ کرتے تھے مردے؟ ہر مفسر نے لکھا ہے، ہر عالم نے لکھا ہے تفسیر میں کہ کیا کہتے تھے؟
مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے. ڈیڈ باڈی، مردہ، اسے کہتے تھے کھڑا ہو جا، قم کا معنی کھڑا ہو جا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ جو فرماتے تھے کھڑا ہو جا، یہ کس کو کہتے تھے؟ زندہ کو یا مردے کو؟ توجہ سے بتائیں. مردے کو زندہ کرتے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، تو مردے کو فرماتے تھے. اگر زندہ ہوتا تو پھر اسے زندہ دوبارہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی، میت ہوتی، میت کو کہتے کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے. میت کو کہتے تھے نا. تو اگر میت سنتی نہیں تھی تو کھڑا کیسے ہو جاتی تھی؟ کوئی سمجھ آئی بات آپ؟ اور مردہ کو کہتے تھے قوم کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا. یہ کہہ رہے ہیں جب کس کو؟ جب مردہ ہے اور یہ سننے کے بعد اس نے کھڑا ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میت کو کہتے تھے کھڑا ہو جا، اور مردہ سن کے کھڑا ہوتا تھا کہ مجھے نبی کہہ رہا ہے کھڑا ہو جا. یہ توجہ طلب بات قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کیا تیرا ایمان نہیں؟ کیا آپ میری اس طاقت اتھارٹی کو نہیں مانتے؟ عرض کی مولا مانتا تو ہوں مگر بن دیکھے مانتا ہوں نا. تو میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھا دے کہ کیسے زندہ کرتا ہے، تاکہ آنکھوں دیکھا یقین نصیب ہو جائے. دکھا دے کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا پھر ایسا کر فخذ اربعۃ من الطیر فسرہن. اسی طرح اللہ نے فرمایا، اب یہ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ایسا کر 4 پرندے لے لے اور ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، اپنے گھر میں رکھیے. تو جب گھر میں کوئی شے رہتی ہے تو مالک کے ساتھ گل مل جاتی ہے، مانوس ہو جاتی ہے. انہیں مانوس کر لیں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا. یہ حافظ صاحب تصدیق کر رہے ہیں، یہ آیت ہے قرآن کی. اللہ نے فرمایا پھر کیا کرو، وہ جو 4 پرندے لوگ ہیں نا انہیں ذبح کر دو. تمام مفسرین لکھ گردنیں الگ کر لو اور باقی 4 کا گوشت اکٹھا مکس کر دو، قیمہ بنا دو، اور تھوڑا تھوڑا قیمہ مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو 4 جگہ پہ. ثم ادعوہن، اسی طرح ثم ادعوہن، پھر انہیں بلاؤ. یہ توجہ طلب بات، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. پھر کیا کرو، وہ سارے 4 کا قیمہ جو مکسچر بنایا ہوگا اکٹھا کر کے 4 جگہ پہ رکھا ہے، پھر انہیں بلاؤ. کس کو؟ وہ جو کٹ چکے ہیں، وہ جو قیمہ ہو چکے ہیں، وہ جو مر چکے ہیں، پھر انہیں بلاؤ. یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. تفسیروں میں اس کی تفصیل لکھی مفسرین نے کہ آپ نے وہ قیمہ سب کا رکھ دیا 4 جگہوں پہ، اور ان کے جو سر کٹے ہوئے تھے نا 4 پرندوں کے، وہ آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہیں. سر کٹے ہوئے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جو قیمہ پڑا ہے اب اسے بلا رہے ہیں. ہر ایک کا گوشت الگ ہوا جب آواز دی، ہر پرندے کا گوشت الگ ہوا، اپنے اپنے سر کے ساتھ آ کے جڑ گیا. تفسیریں اٹھائیں، ہر ایک کا گوشت الگ ہوا، پھر آیا اور اپنے اپنے سر کے ساتھ جڑا. توجہ طلب بات ہے، میں نقطہ عرض کرنے لگا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں،
ان کی باقی جو دھڑ تھے وہ تو کیما ہو چکے تھے، وہ تھے پہاڑیوں پر، اور سر حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھے، اور آواز دے رہے انہیں کہ آؤ آؤ میری طرف۔ تو جو کان ہے، کان وہ دھڑ میں ہوتے ہیں یا سر میں ہوتے ہیں؟ کان کہاں تھے؟ سر میں تھے، جو سر نبی کے ہاتھ میں تھے۔ کان سر میں، اور سنتے کس سے؟ کان سے۔ تو جس سے ایسے سننا تھا پرندوں نے، وہ تو نبی کے ہاتھ میں تھی، اور آواز دھڑ کو دے رہے ہیں، دھڑ کے کان ہی نہیں ہوتے۔ توجہ طلبات۔ اور پھر صرف سنا نہیں جاتا، کان سے تو سنا جاتا ہے نا، اور دماغ سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا ہے۔ سر اس سے، کان سے تو سنتے ہیں اور دماغ سے سمجھتے ہیں۔ تو دماغ دھڑ میں ہوتے ہیں یا سر میں؟ کان بھی سر میں تھے، دماغ بھی پرندوں کے سر میں تھے، اور سر حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں، اور آواز دے رہے ہیں ان جسموں کو جن کے نہ دماغ نہ جن کے کان۔ کہتے ہیں سنتے نہیں ہیں، تو نہیں سنا تو آئے کیسے تھے؟ بڑے باریک نکتے یاد رہ جائیں نا، کوئی مائی کا لال اہل سنت کے عقیدے پر کبھی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا۔ اسے کہو جواب دو اس بات کا، دھڑ ہیں، اور دھڑ میں تو دماغ ہی کوئی نہیں، سمجھا دماغ سے جاتا، دھڑ میں کان کوئی نہیں، سنا کان سے جاتا ہے، اور کان اور دماغ وہ تو سر میں، اور سر حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سروں کا ان دھڑ سے کٹ کے بھی تعلق تھا۔ ان سروں کا، ان کانوں کا، ان دماغوں کا جدا ہو کے بھی دھڑ سے تعلق قائم تھا۔ جب بلایا تو آئے، اور سمجھا کہ کون بلا رہا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی جسے آواز دے وہ سن لیتا ہے، پرندہ ہی کیوں نہ ہو، تو خود نبی کو امتی آواز دے اور وہ نہ سنے، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کٹے ہوئے پرندوں کو آواز دے اور وہ سن لیں، اور امتی نبی کو آواز دے اور نبی نہ سنے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہاں خطاب ہوا نا، وہ واقعہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ساتھی نے کہا کہ وہ کرنا ہے آپ نے بیان۔ آخری بات، اس کو دیوبندی علماء نے بھی لکھا ہے۔ ایک بندہ تھا ملک شام کا یا یمن کا، وہ آ رہا تھا حج کرنے یا عمرہ کرنے۔ پڑوس میں ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ جب جاؤ گے نا مدینہ پاک حضور کی جالیوں کے سامنے، تو وہاں جا کے میرا سلام عرض کر دینا، نام لکھ کہ وہ غلام بھی سلام پیش کرتا۔ وہ آیا اس قافلے کے ساتھ حضور کی جالیوں پہ، اس نے سلام پڑھا۔ اب ایسا کھو گیا، ایسی کیفیت بنی کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ جو پڑوسی کا سلام تھا وہ میں نے پہنچانا، یہ یاد ہی نہیں رہا۔ اب اس قافلے نے مدینہ سے مکہ جانا تھا، اور یہ قافلے کے ساتھ یاد ہی کوئی نہیں، قافلہ چل پڑا۔ جب ایک منزل پہ پہنچا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ کا سفر کتنا ہے؟ 450 کلومیٹر، یعنی 300 میل بنتا تھا اس وقت، سرکار کے دور 300 میل بنتا تھا۔ تو جب انہوں نے 100 میل کر لیا نا کم از کم سفر، قافلہ جا رہا، اب اسے یاد آیا کہ وہ جو پڑوسی کا سلام تھا وہ میں نہیں دے سکا سرکار کی بارگاہ میں۔ اور پہلے وقتوں کا سفر ہوتا تھا سواریوں پہ اور پیدل چلتے تھے لوگ، اور عرب کے صحرا اور لو اور گرمی اور حدت، تو آسان نہیں تھا۔ آج تو اے سی گاڑیاں چلتی ہیں نا، آسان نہیں تھا پھر آنا۔ تو وہ بہت پریشان ہوا، کہنے لگا اس کا سلام رہ گیا، میں نے وعدہ کیا تھا سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اب کیا کروں؟ ایمان نے کہا کہ پلٹو پیچھے، کچھ بھی ہو جائے اس کا سلام تو پیش کرنا نا، وعدہ جو کیا تھا۔ قافلے والوں نے بہت سمجھایا کہ تو اکیلا ہو جائے گا،
ہو سکتا ہے راستے میں حادثہ ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، مارا جائے، قتل ہو جائے، صحرائے راستہ بھول جائے، مت قافلہ چھوڑ۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، قافلہ چھوڑ سکتا ہوں مگر یار کا سلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اکیلا چڑھ پڑا 100 میل سے پھر پیچھے، قافلہ آگے چل پڑا مکے کی طرف، آیا حضور کی جالیوں کے سامنے آ کے سلام پیش کیا، یا رسول اللہ میرا پڑوسی یہ نام ہے، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے، قربان جائیں۔ وہ کہتا ہے میں سلام پڑھ کے ہٹا نا، نیند طاری ہونے لگی، اونگ آنے لگی، اتنی نیند مسلط ہوئی کہ قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ میں وہی مسجد نبوی میں سو گیا کہ جب جاگوں گا تو پھر چلو جیسے بھی جائیں گے دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ لگی میں نے دیکھا خواب میں تاجدار کائنات تشریف لا رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، اور امام الانبیاء کے دائیں طرف صدیق اکبر ہیں اور بائیں طرف فاروق اعظم، دونوں یار ساتھ، اور صدیق اکبر میری طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے اور حضور کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ غلام ہے جس نے وفا کی ہے، یہ وہ غلام۔ امام الانبیاء قریب آئے، مجھے آ کے نا حضور نے فرمایا السلام علیکم یا ابو الوفا، حضور نے فرمایا او ابو الوفا تجھے سلام ہو، اس لقب کے ساتھ کنیت کے ساتھ حضور نے مجھے بلایا، اے ابو الوفا یعنی او وفا والے، اس طرح اشارت، او وفا والے تجھے سلام ہو۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری کنیت ابو الوفا تو نہیں ہے، آپ مجھے ابو الوفا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں تم آج کے بعد ابو الوفا ہو کہ تو نے یار کا وعدہ نبھایا، 100 میل کا گرم ریتوں پہ سفر کر کے آئے ہو، تو ابو الوفا ہو۔ میں نے کہا آقا یہ تو آپ کا کرم۔ امام الانبیاء نے خواب میں فاخذنی، میرا ہاتھ پکڑا، خواب میں تھا مسجد نبوی میں سویا ہوا، امام الانبیاء نے فرمایا تم ابو الوفا ہو، تم نے یار کی یاری نبھائی، سلام پہنچایا۔ کہتے ہیں فاخذنی بیدی، بیدی، امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑا، وَوَضَعَنِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میں خواب میں دیکھ رہا تھا، بازو پکڑ کر امام الانبیاء نے مسجد نبوی سے اٹھایا اور مسجد حرام میں رکھ دیا۔ وہ کہتا ہے میں سویا تھا خواب دیکھ رہا ہوں، امام الانبیاء نے بازو پکڑا، مسجد نبوی سے اٹھایا، مسجد حرام میں رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں آقا کے رکھنے کی دیر تھی، لوگوں میری آنکھ کھل گئی، اللہ کی عزت کی قسم میں مسجد نبوی میں تھا، اٹھا مسجد حرام میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ 7 دنوں بعد وہ قافلہ پہنچا۔ تصور کریں، ہر بندے نے پگڑی میرے پاؤں پہ ڈال دی، کہا تو کیسے پہنچا ہے؟ میں نے کہا تم سواریوں پہ آئے ہو، مجھے ید مصطفیٰ لے کے آیا ہے، میں یار کے کرم کے سارے پہ پہنچ گیا ہوں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے بازو کا ہاتھ، بازو کی قوت یہ ہے اور ہاتھ کی قوت یہ ہے، ان کی نظر کی قوت کیا ہوگی، ان کے علم کی قوت کیا ہوگی۔ تو ہم انبیاء کو اپنے اوپر قیاس ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے ظاہر بھی ہم جیسے نہیں بنائے، ان کے باطن بھی ہم جیسے نہیں بنائے۔ تو دنیا کا ہر انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ وہاں پہنچے جہاں کوئی شے بھی نہ تھی، اور امام الانبیاء وہاں مسکراتے رہے، اللہ کا دیدار کیا، باتیں ہوئی، اور 18 سال گزار کے واپس تشریف لائے۔ یہ توجہ طلب بات۔ امام الانبیاء معراج پر کتنا عرصہ رہے؟ مفسرین لکھتے ہیں 18 سال اوپر گزارے، اوپر 18 سال گزرے مصطفیٰ کو یار کے قرب میں اور معراج کے سفر میں، لیکن نب جیتے پلٹ کے آئے ہیں تو ابھی دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، جس بستر سے نکلے تھے بستر گرم تھا،
جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی چل رہا تھا. ایک ایک شے پہ غور کرتے چلا. اب اس کا جواب دوں گا میں کبھی. 18 سال لگا کے آئے تو پلٹ کے آئے تو ابھی بستر گرم کیسے تھا, ابھی کنڈی ہل کیوں رہی تھی, اور پانی ابھی چل کیوں رہا تھا. اس کی بھی حکمت آپ کو کبھی سمجھاؤں گا یہ کیسے ہوتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ جو واقعہ معراج ہے اس کے قدم قدم پر اہل سنت کے مسلک کا حق ہونا ثابت ہو رہا ہے. اس کے ایک ایک جز سے پتہ چلتا ہے عقیدہ اہل سنت حق ہے اور سچ ہے. اللہ رب العزت اسی عقیدے پہ زندہ رکھے, اسی پہ موت آئے, اور ہماری غفلتیں اور کوتاہیاں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.